ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد خاتم الرسل ومن تمسك بسنته وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انما یخشی اللہ من عباده العلماء. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: العلماء ورثۃ الانبیاء. قابل احترام معزز سامعین و سامعات، اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو کتاب و سنت پر چلنے والا سلف صالحین کے سمجھ سے، فہم سے کتاب و سنت کو سمجھنے والا بنایا ہے، اور جو راستہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو، تمام انسانوں کو دکھایا ہے، وہ بڑا ہی پیارا اور مبارک راستہ ہے، جو حق کا راستہ ہے. لیکن اس کے چنندہ بندے ہی اس حقیقی راستے پر چل رہے ہیں اور اسی کی دعوت دے رہے ہیں. میں نے قرآن مجید کی ایک آیت آپ کے سامنے پڑھی جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ جو علماء ہے یہ اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے ہیں. شریعت کی جو تعلیمات اساتذہ کرام سے جو شریعت کے حامل ہے، ان کے سامنے بیٹھ کر کے کتاب و سنت کی تعلیمات کو حاصل کرنا یقیناً یہ خشیت الہی کا سبب ہے. اسی لیے علماء قدم قدم پر رب العالمین سے ڈرنے والے ہیں. اور جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس حدیث کا مفہوم بھی یہی ہے کہ علماء یہ انبیاء کرام کے وارث ہے، اور یہ جو علم میراث ہے، شریعت کا جو علم ہے، اس کو حاصل کرنے اور سمیٹنے کا جو بنیادی راستہ ہے وہ علماء کرام کی مجالس ہے. شعائر اسلام، قرآن و حدیث اور صحابہ کرام کا صحیح منہج اگر کسی کو معلوم کرنا ہے، حاصل کرنا ہے، تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ علماء کرام کے مجالس میں بیٹھے. علماء کرام کی مجالس یہ رونق علم سے آراستہ ہوتی ہے. علماء کرام حق کا پیغام دیتے ہیں. علماء کرام کی مجالس سے صبر و تحمل کا درس دیا جاتا ہے، اور شرعی جو علم ہے، شریعت کا جو علم ہے، یہ ہر کسی سے حاصل نہیں کیا جا سکتا ہے. اس علم کو حاصل کرنا ہے تو علماء کرام سے اپنے روابط کو مضبوط رکھنا ضروری ہے. علماء کرام سے جڑے بغیر، ان کے مجالس میں شریک ہوئے بغیر، ہر کوئی جو دعوی کتاب و سنت کا دعویٰ کرے، یا دعوتی امور کو سامنے لے کر کے آئے کہ ہم اس طرح سے، اس ناحیے سے دعوتی کام کریں گے،
لیکن اس میں علماء جڑے ہوئے نہیں ہیں اور اس آدمی کا منہج کیا ہے مجھے اور آپ کو معلوم نہیں ہے، تو ایسے لوگوں سے علم حاصل کرنا بڑا خطرہ ہے۔ علماء سے علم حاصل کرنا چاہیے، علماء مشائخ سے علم حاصل کرنا چاہیے۔ ایک واقعہ میں آپ کو بتاتا ہوں، امام ابن بطہ نے ابانۃ الکبریٰ میں اس کو ذکر کیا ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ خود کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں امام شافعی رحمہ اللہ؟ وقت کے بڑے امام ائمہ اربع میں جن کا شمار ہوتا ہے، بڑے امام مانے جاتے ہیں، وہ خود کہتے ہیں کہ میں بغداد پہنچا تو بشر مریسی کے گھر ٹھہرا رہا، جو کہ امام المعتزلہ والجہمیہ ہے۔ یہ جو تاویلات تحریفات میں جو اسماء و صفات کے باب میں یہ گمراہ ہونے والے سب سے خطرناک فتنے ہیں، ان کا امام ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں اس کے گھر ٹھہرا رہا تو بشر مریسی کی والدہ آتی ہے اور مجھ سے کہتی ہے کہ تم یہاں پر کیوں آئے ہو؟ غور سے سنیں، امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں علم حاصل کرنے آیا ہوں، تو بشر مریسی کی ماں کہتی ہے کہ وہ زندیق ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس کی ماں اس بات کی خود گواہی دے رہی ہے کہ بشر مریسی زندیق ہو چکا ہے۔ کیا پتہ چل رہا ہے، کیا معلوم ہو رہا ہے؟ شریعت کا جو علم ہے یہ ایک امانت ہے، اور اس امانت کو حاملین کتاب و سنت سے ہی لیا جائے گا۔ جس کا عقیدہ سلف صالحین کے مطابق ہے انہی سے شرعی علم حاصل کیا جائے گا، اور جو اس فیلڈ کے ماہر ہے، علماء کرام جو علوم عربیہ میں مہارت رکھتے ہیں، جنہوں نے 8 سال 7 سال زانوی تلمذ طے کر کے شریعت کے حاملین سے علم حاصل کیا ہے، ان علماء سے علم حاصل کیا جائے گا۔ ورنہ ہر کسی سے علم حاصل کریں گے، کوئی آئے گا لاکھوں کے مجموعے میں یا کروڑوں کہہ لیجئے، اس مجموعے میں سر عام کہے گا کہ ہر جنتی جنت میں اللہ کا دیدار نہیں کرے گا۔ اب سامعین، وہ داعی کبیر ہے، بڑے داعی ہے، بات مانیں گے، جبکہ وہ نصوص کے خلاف بات کر رہے ہیں، حدیث کے خلاف ان کی بات ہو رہی ہے۔ تو ایسے بہت سارے مسائل ہیں جو ہمارے درمیان آتے ہیں۔ کوئی کہے، کوئی سوال پوچھے کہ کیا آج کے جو ہمارے مسلمان بھائی ہے، کیا ان میں کوئی ایسے نہیں ہے کہ انہوں نے اپنے پیروں کو، مریدوں کو رب بنایا ہوا ہے؟ تو قائل کہتا ہے کہ کس نے کہا؟ یہ تو نہیں ہے کہ انہوں نے اپنے پیروں کو، مریدوں کو رب بنایا ہے، جبکہ رب کا قرآن کہتا ہے اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ۔ عدی بن حاتم کی وہ بہت ہی معروف و مشہور حدیث ہے۔ کیا آج ایسے نہیں ہے کہ شریعت نے جن چیزوں کو حلال کیا ہے ان حلال چیزوں کو تو مانا نہیں جا رہا ہے، لیکن وہیں پر ملا مولوی جن چیزوں کو حرام کر دے رہے ہیں ان کی چیزوں کو فوراً مانا جا رہا ہے؟ تو یہی تو چیز ہے، شریعت نے جس چیز کو حلال کیا ہے اس کو حرام کرنا، اور شریعت نے جس چیز کو حرام کیا ہے اس کو حلال کرنا، یہی تو رب بنانا ہے، یہی تو رب ماننا ہے۔ نصوص پڑے ہیں، اسی لیے یہ جو خلا ہے، یہ جو کمی ہے، شریعت کا علم علماء کرام سے حاصل نہ کرنے کا سبب ہے۔ علماء سے جڑ کر کے، جو ماہرین مستند علماء ہے، مضبوط علماء ہے، ان سے جڑے رہیں گے، ان سے فیض یاب حاصل کرتے رہیں گے، تو اس طرح کی خطرناک غلطیاں نہیں ہوتی رہے گی۔ اسی لیے علماء سے جڑے رہنا یہ وقت کا سب سے اہم تقاضا ہے۔ بھائیوں، یہ دینی مجالس، یہ دینی محفلوں کا انعقاد، بڑے بڑے علماء کا آنا جانا، یہ کیوں ہوتا ہے؟
تاکہ عوام الناس کے قلوب کو، دلوں کو، ان کے ذہنوں کو کتاب و سنت کی تعلیمات سے روشن کیا جائے۔ اور یہ جو گمراہ مبلغین ہیں، یہ جو گمراہ مبلغین، جو گمراہ افکار پھیلانے والے ہیں، غلط غلط نظریات امت میں عام کرنے والے ہیں، ان گمراہ مبلغین سے انہیں بچایا جائے۔ یہ جو فکر خوارج میں پڑھنے کے جو اسباب ہے، 5 اسباب عبید بن عبداللہ الجابری حفظہ اللہ نے اپنی کتاب میں کہا ہے۔ اس میں سے ایک پہلا سبب جو ہے وہ یہ کہ علم کو علماء سے حاصل نہ کرنا ہے۔ علم کو علماء سے حاصل نہیں کریں گے تو انسان کے اندر طرح طرح کے فکر، طرح طرح کی ذہنیت آ جائے گی، اور انسان کیا ہے، علماء سے کٹ کر کے اپنی الگ فیلڈ سجا لے گا، جو کہ بربادی ہے، جو کہ بربادی ہے۔ علماء حق کا کام ہے کہ لوگوں کو صحیح پلیٹ فارم دیا جائے، انہیں کتاب و سنت کی راہ کا مسافر بنایا جائے، یہ علماء کا کام ہے۔ اب لوگوں کے پاس وقت نہیں ہے علماء سے جڑنے کا، سوشل میڈیا کا دور ہے، ہاں، ہر کوئی گھر بیٹھے دین حاصل کرنے کی بات کر رہا ہے، ہر کوئی اسی زعم میں ہے کہ ہم گھر بیٹھے شریعت کی کچھ باتیں معلوم کر لیں گے۔ اب وہ ریل چلاتا رہتا ہے، اب چلاتے دوران اتنے گمراہ مبلغین اس کے سامنے آ جاتے ہیں، اور وہ انہیں داعیہ کبیر سمجھ کر کے ان کی باتوں کو سنتا ہے، ایکسپٹ کرتا ہے، ان کی باتوں پر عمل کرتا ہے، جبکہ ان کی باتوں میں غلاظت پڑی ہوئی رہتی ہے، گندگی پڑی ہوئی رہتی ہے، وہ ان کی باتوں کو مان کر کے اس پر عمل کرتا ہے۔ نتیجہ کیا ہے؟ علماء سے نہ جڑنا، علماء کی مجالس میں شریک ہو کر کے اپنا وقت نہ دینا ہے۔ ہفتے میں مشکل سے 2-3 دروس ہوتے ہیں، ہاں، اس میں بھی لوگوں کو وقت نہیں ہے کہ آ نہیں سکتے ہیں، شریک نہیں ہو سکتے ہیں، وقت نہیں دے سکتے ہیں، بیٹھ کر کے بالمشافہ شریعت کی باتیں حاصل کرنے کا ان کے پاس ٹائم نہیں ہے۔ موبائل ہے، اس سے بڑی آسانی سے حاصل کر لے سکتے ہیں۔ یہ تباہی ہے، یہ بربادی ہے۔ امام ابن سیرین رحمہ اللہ تابعی ہے، کہتے ہیں، بہت ہی پیاری اور بہت ہی زبردست بات انہوں نے کہی ہے۔ کہا کہ بعض لوگ طلب علم کو، طلب علم کی جو راہ ہے اس کو چھوڑ کر کے کیا ہے، نمازوں میں، روزوں میں مشغول ہو گئے۔ اہم چیز ہے، مشغول ہونا چاہیے، لیکن علماء کی مجالس سے ہٹ کر کے علم حاصل کرنے کی بجائے کیا ہو گئے، نمازوں میں، روزوں میں مشغول ہو گئے۔ ان کا انجام کیا ہوا؟ انجام کار کیا ہے؟ ان کی جلدیں ہڈیوں کو آ لگی، وہ آگے چل کر کے سنت کی مخالفت کرنے لگے۔ علماء سے کٹنے کا نتیجہ ہے، علماء سے جڑے رہیں گے، قدم قدم پر فتنوں سے آپ کو آگاہ کیا جائے گا، تنبیہ کی جائے گی۔ علماء سے ہٹ جائیں گے، کٹ جائیں گے تو سنت کی مخالفت کیا، وہ شریعت کی تعلیمات کو ایکسپٹ کرنے کے لیے بھی قبول نہیں ہوگا۔ کیا کرنے لگے ایسے شخص، ایسے حضرات جو طلب علم سے ہٹ کر کے، طلب علم کی راہ سے ہٹ کر کے نماز و روزوں میں مشغول ہو گئے، اور آگے جا کر کے ان کی جو جلدیں ہیں وہ ہڈیوں کو جا لگی تو وہ سنت کی مخالفت کرنے لگے، لوگوں کا خون بہایا۔ اور امام ابن سیرین رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ معبود برحق کی قسم ہے، اللہ رب العالمین کی قسم کھا کر کے کہہ رہے ہیں کہ جو بھی شخص جہالت کی بنیاد پر اصلاح کا کام کیا، اس نے فساد پھیلایا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آج دیکھیں کیا عجیب معاملہ لگتا ہے، کچھ آ گیا، ہم خود ڈرتے ہیں، ہم اپنے اساتذہ سے، اکابر علماء کرام سے جڑ کر کے کچھ چیزیں حاصل کرنے کی کوشش میں رہتے ہیں، یہی تڑپ ہمیں کھائے جاتی ہے۔ اور نبی علیہ السلام کی وہ حدیث بھی ہے صحیح الترغیب میں، البرکت مع اکابرکم، جو برکت ہے وہ تمہارے بڑوں کے ساتھ، بڑے بڑے علماء کرام کے ساتھ ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھے میرے بھائیوں، یہ جو علم ہے یہ علماء کو بڑا بناتا ہے، سنوارتا ہے۔ یہ جو علم ہے علماء کرام کو عالم ربانی کے سانچے میں ڈھال دیتا ہے۔
اور آج لوگ علماء کرام کی مجالس سے جڑنے سے کترا رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں۔ کوئی بھی نیا آ گیا، کوئی بردرس کہہ لیجئے، ہاں کوئی اچھے ٹاپ میں آ گیا، ٹک ٹاپ میں آ گیا، ختم، معاملہ ہی ختم۔ اب اسی کو سننا ہے، اسی کی باتیں پر عمل کریں۔ یہ کیا حال بنایا رکھا ہے؟ یہ بڑی خطرناک چیزیں ہیں۔ آپ کو مسجد میں آ کر کے دروس میں شریک ہونا چاہیے۔ کچھ چیزیں سیکھنے کا موقع مل رہا ہے، اس موقع کو غنیمت جان کر کے آپ کو کچھ حاصل کرنا چاہیے۔ نبی علیہ السلام کی وہ صحیح الترغیب میں حدیث بھی ہے، جو شخص علم سیکھنے یا سکھانے کے لیے مسجد میں آتا ہے اس کو مکمل حج کا ثواب ملتا ہے۔ لیکن آج ان چیزوں سے ہم محروم ہیں۔ یہ دل کی بیماری ہے، اس بیماری کا علاج کرنا ضروری ہے، ورنہ یہ بیماری مجھے اور آپ کو ختم کر دے گی، تباہ و برباد کر دے گی، ہمیں شریعت کی باتوں کو سننے سے روکے رکھے گی۔ اس بیماری کا علاج کیسے ہوگا؟ علماء کی مجالس سے جڑے رکھنے سے اس بیماری کا علاج ہوگا، اس بیماری کو دور کر سکتے ہیں، ورنہ اس بیماری میں ہی مبتلا رہیں گے تو یاد رکھے شریعت کی باتیں سننے سمجھنے سے میں اور آپ قاصر رہیں گے اور گمراہیوں میں ضلالتوں میں بھٹکتے رہیں گے۔ اسی لیے اس بیماری کا علاج کرنا بہت ضروری ہے۔ اور میرے بھائیوں، آپ مجھے بتائیے، اگر ہم کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو شریعت کی باتیں سنائے گا، اپنے کلام کی قرآنی آیتیں جو ہے وہ ہمیں سنائے گا، نبی علیہ السلام کی جو سنتیں ہیں وہ ہمیں سنائے گا۔ لیکن ہم کوشش نہیں کریں گے تو یہ بیماری ہمیں شریعت کی باتوں کو سننے سے، رب کے کلام کو سننے سے، نبی علیہ السلام کی سنتوں کو سننے سے روکے رکھے گی، جو کہ سب سے خطرناک چیز ہے۔ اور یہ دنیاوی اعتبار سے بھی یہی دیکھا جاتا ہے کہ آدمی جس سے محبت کرتا ہے اسے ہی اپنی باتیں سناتا ہے، اور جس سے محبت نہیں کرتا سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا ہے کہ وہ اسے اپنی باتیں سنائے، نہیں سنائے گا۔ جس سے محبت کرتا ہے اسے ہی اپنی باتیں سناتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ رب کا قانون ہے کہ اللہ جس سے محبت کرتے ہیں اس کے لیے راہیں کھول دیتے ہیں، جس سے محبت کرتے ہیں اس کے سینے کو حق کے لیے، کتاب و سنت پر چلنے کے لیے، اس کی دعوت، اس کی نشر و اشاعت کرنے کے لیے جو کام جو زمینی سطح پر ہم کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس چیز کی اس کو توفیق دیتے ہیں، شریعت کی باتیں اس کو سناتے ہیں، اپنا کلام مجید اس کو سناتے ہیں، نبی علیہ السلام کی سنتیں اس کو سناتے ہیں۔ لیکن وہی پر رب العالمین جس سے محبت نہیں کرتا ہے اسے اپنا کلام نہیں سناتا ہے، اسے شریعت کی باتیں نہیں سناتا ہے، اسے نبی علیہ السلام کی احادیث کو نہیں سناتا ہے۔ اسی لیے میرے بھائیوں، ان مجالس سے ہمیشہ اپنے آپ کو جوڑے رکھے۔ فتنوں کا دور ہے، فتنے آج ہمارے گھروں پر دستک دے رہے ہیں۔ ان فتنوں کے تدارک کے لیے، ان فتنوں کو پہچاننے کے لیے، ان فتنوں سے اپنے آپ کی حفاظت کرنے کے لیے علماء سے اپنے آپ کو جوڑے رکھے۔ رب العالمین نے قرآن میں کہا ہے نا، وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ۔ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ جسے پسند کرتے ہیں، اور جو شخص اللہ کے لیے محبوب ہے، اللہ تعالیٰ اسے اپنی شریعت کی باتیں سناتے ہیں۔ اب بہت سارے لوگوں کا معاملہ دیکھا جائے، ان کے حالات دیکھی جائے تو بڑا تعجب ہوتا ہے۔ یہ کتنی خطرناک محرومی ہے، وہ کتنے اہم فوائد سے محروم ہو رہے ہیں، کتنی اہم چیزوں سے محروم ہو رہے ہیں۔ یہ محرومی علماء سے کٹنا اور علماء کی مجالس سے دور بھاگنا ہے۔ اسی لیے میرے بھائیوں، کون محرومی پر ہے اور کون نجات پر ہے، ان تمام چیزوں کو جاننے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ اسی لیے اپنی نجات کی فکر کرے اور اپنے آپ کو، اپنا وقت مساجد میں گزارنے کی کوشش کریں، اور ہمیشہ اپنے آپ کو شریعت کے حاملین، جو کتاب و سنت کے علم بردار ہے، جو بڑے بڑے علماء ہیں، ان سے ہمیشہ اپنے آپ کو جوڑے رکھے اور شریعت کے معاملات میں ان سے
استفسار کرتے رہے، ان سے پوچھتے رہے اور اپنے مسائل کا حل علماء سے نکالے، یہی نجات ہے اور یہی کامیابی کا راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو علماء کا قدرداں بنائے، علماء کی عزت کرنے والا بنائے، علماء کا ادب و احترام کرنے والا بنائے، ان کے مجالس میں جڑ کر کے ان سے اپنے روابط مضبوط رکھ کر کے شریعت کا علم حاصل کرنے والا بنائے۔ اور آج جو امت فتنوں سے جکڑ رہی ہے، اللہ تعالیٰ ان فتنوں سے میری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔